الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز گزاران عزیز، سلسلہ بحث نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 سے ہے۔ سید رضی کے بقول ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ خطبہ مولا کائنات کے فصیح ترین خطبات میں سے ایک ہے، اور اس خطبے کو مولا کائنات نے طلحہ اور زبیر جیسے اسلام کی عظیم ہستیوں کی بغاوت سے متعلق اور ان کی بغاوت کے پس منظر میں عرض کیا تھا۔ مختصراً 3 جملوں کی شرح پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ مختصراً اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے مولا کے کلمات اور ان کے جملات کی شرح کرنے کا حق ہے، ویسے ان کے کلمات کی شرح ادا نہیں ہو سکتی۔ علامہ شیخ استاد حسین انصاریان اس وقت ایران کے مشہور خطبہ میں سے ہیں۔ وہ خود نہج البلاغہ کی شرح وغیرہ لکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھنے سے پہلے بہت سارے شرحوں کا مطالعہ کیا میں نے، تو ان تمام مطالعے کے باوجود اب بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں نہج البلاغہ کو دیکھنے کے بعد کہ جتنے بھی لوگ شرح لکھ رہے ہیں ویسے ہی ہے جیسے سب کے سب ابھی سمندر کے باہر کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے ہیں، کسی نے غوطہ لگا کے موتی ابھی تک نہیں نکالے ہیں، ہے نا۔ اتنا زیادہ علم کا سمندر نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ہے کہ کسی نے آج تک مولا کائنات کے علم کے سمندر میں کود کر جو در بے بہا ہیں اسے نکالا نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری بس کی بات بھی نہیں ہے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم حق شرح ادا کر سکیں۔ تو بہرحال 3 جملوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہدایت کا سرچشمہ ہیں، انہی کے سبب جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملے گی، اور انہی کا دامن تھامنے کی وجہ سے انسان کو معراج عطا ہوگی۔ کل کی گفتگو کا یہ خلاصہ تھا۔ اگلے جملے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وقر سمع لم یفقہ الواعیہ، یعنی وہ کان بہرے ہو جائیں۔ مولا کائنات کی یہ تھوڑا شدت کو محسوس کیجئے کہ مولا متقیان نے ایک عجیب انداز کو اپنایا ہے کہ وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا کائنات کیوں ایسے تند لہجے میں، کڑک لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کان حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو کان حق سننا پسند نہیں کرتے، تو ایسے کان کے بارے میں مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ بہرے ہو جائیں۔ اللہ نے کان جیسی نعمت کو دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو سنا جائے، سچ کو سنا جائے۔ تو یہ چونکہ ان کی بغاوت سے مربوط ہے، تو مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ وہ کان بہرے ہو جائیں، یعنی حق اگر نہیں سن سکتے، حق کو درک نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ وہ کان جو ہے بہرے ہو جائیں۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی علت مولا متقیان ہی بیان کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ يُرَاعِ النَّبْأَةَ مَنْ أَصَمَّتْهُ الصَّيْحَةُ، پھر فرماتے ہیں کہ وہ کان کیسے میری دھیمی آواز کو سن سکیں گے جو بلند ترین آواز کے سامنے بھی بہرے ہو چکے ہوں۔ یعنی کیا؟ مولا کائنات اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ میری آواز کو کیا بھلا سن سکو گے
جب تم نے اللہ کی آواز کو نہیں سنا، رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ یعنی کہ مولا کائنات کی خلافت پہلے در حقیقت قرآن کی خلافت ہے، رسول کی مخالفت ہے۔ تو مولا بیان کر رہے ہیں کہ تم میری مخالفت کر کے سمجھ رہے ہو کہ تم صرف میرے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو، میری بات کو نہیں سن رہے ہو، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو۔ یہ مجھے تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے جب اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رسول کی اور نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو پھر میرے لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا مولا متقیان یہاں پر استعمال جو کر رہے ہیں کیف یراعی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری دھیمی آواز کو، یعنی قرآن جیسے بلند معارف کو تم نے ٹھکرا دیا ہے، اس کا انکار کر دیا ہے، اس کی تکذیب کر دی ہے، تو پھر میرے کلام کو نہیں سنتے، تو تعجب والی بات نہیں ہے۔ در حقیقت ایک کنایہ ہے یہاں پر جو مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں گے عربی اعتبار سے تو یہ وقرا عربی زبان میں وقر سے نکلا ہے، واو قاف رے وقر۔ تو اس کے دو معنی ہیں، یا ایک دم بہرے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو بہرے ہو جاتے ہیں، ایک یہ کہ بہرے نہیں ہیں لیکن بہت کم انہیں سنائی دیتا ہے، بہت ہلکا انہیں سنائی دیتا ہے، یعنی جس کے کان سنگین ہو چکے ہوں، جلدی سے ان تک آواز نہیں پہنچتی۔ تو مولا کائنات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو حق نہیں سنتے یا تو وہ بالکل بہرے ہیں، صحیح دینی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اگر حق کو سن کر اسے درک نہیں کرتے تو گویا ویسے ہی ہیں جیسے ان کے کانوں تک بہت دھیمی آواز پہنچ رہی ہے، وہ جلدی سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور واعیہ کا بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے مولا کائنات نے، تو اس سے مراد بلند آواز ہے۔ تو یہ طے ہے کہ میرے مولا بدعقیدہ لوگوں کی پہچان یہاں پر کروا رہے ہیں کہ اگر آج کوئی میری آواز نہیں سن پا رہا ہے، میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، تو یہ نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خدا و رسول کی بات کو بھی پیروں تلے رون دیا ہے، خدا و رسول کی بات کا بھی انکار کر دیا ہے۔ اور عجیب تعبیر جو استعمال کیا ہے مولا نے، لم یفقہ، یہ لم یفقہ کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ صرف سننا ملاک نہیں ہے نا، بعض لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اسے درک نہیں کرتے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ تو مولا کائنات نے ایک عجیب تعبیر یہاں پر استعمال کی ہے، لم یفقہ، یعنی صرف سننا ملاک نہیں ہے بلکہ سن کر اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ملاک ہے۔ تو عجیب کلمات مولا کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں یہ استعمال کیا ہے، گرچہ ان کے ظاہری مخاطب جو ہے وہ دو بزرگوار تھے اہل سنت کی نگاہوں میں، جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، ایسے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں مولا کائنات ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو قیامت تک آنے والے اس فکر کے حامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی کلمات جو ہے اگلے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو حق سننے اور حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔